السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسن یونس اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل ایکسپلورنگ دی ورلڈ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اوشن گیٹ کمپنی کی بنیاد کیوں رکھی گئی اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا، اور ایسی کون سی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اوشن گیٹ آبدوز تباہ ہو گئی۔ یہ ہے جب امریکہ کے ایک ایروسپیس انجینئر اسٹاکٹن رش نے اوشن گیٹ نامی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد گہرے سمندروں میں 4 سے 6 کلومیٹر کی گہرائی کی آبدوزیں بنانا تھی جو ملٹری تحقیق اور تفریح کے لیے استعمال ہو سکتی ہوں۔ اس کمپنی کا ایک مقصد دنیا کے امیر ترین سیاحوں کو گہرے سمندروں میں آبدوز کے ذریعے سیاحت پر لے جانا تھا۔ 2009 سے اب تک اس کمپنی کی 3 آبدوزیں 200 سے زائد مرتبہ گہرے سمندروں میں مختلف مقاصد کے لیے گئیں اور بحفاظت واپس لوٹیں۔ اس حوالے سے ایک اہم آبدوز جس کا چرچہ آج کل دنیا بھر میں ہو رہا ہے وہ ہے ٹائٹن، جس کمپنی کے مطابق زیر سمندر 4 کلومیٹر کی گہرائی تک جانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ برج خلیفہ جو اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے 1 کلومیٹر سے بھی کم اونچی ہے، جبکہ نانگا پروت کے بیس کیمپ کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 4 کلومیٹر اوپر ہے۔ مگر سمندر کی اتنی گہرائی میں کون سیاحت کے لیے جائے گا اور وہاں کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے ٹائٹینک۔ جی ہاں، وہی ٹائٹینک جس پر مشہور زمانہ فلم بنی۔ ویسے بتاتا چلوں کہ اس فلم کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون فلم کی تیاری کے سلسلے میں 33 مرتبہ سمندر کے نیچے جا کر اس کا ملبہ دیکھ چکے ہیں۔ ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا جہاز تھا اور یہ 1912 میں اپنے پہلے ہی سفر پر سمندر میں تودے کے ٹکرانے سے ڈوب گیا۔ اس جہاز کا ملبہ کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل سے 700 کلومیٹر دور آج بھی بین الاقوامی سمندروں میں غرق ہے۔ اس ملبے کو 1985 میں دریافت کیا گیا۔ یہ ملبہ سمندر میں تقریباً 4 کلومیٹر نیچے موجود ہے۔ اس ملبے کو امیر سیاحوں کو دکھانے کے لیے اوشن گیٹ ایک آبدوز استعمال ہوتی رہی ہے جس کا نام ٹائٹن تھا۔ یہ آبدوز 2021 میں پہلی مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچی۔ اس پر ایک آدمی کا ٹکٹ $2,50,000 تھا۔ دوسری مرتبہ یہ 2022 میں ٹائٹینک کے ملبے تک سیاحوں کو بحفاظت لے کر گئی، اور اب یہ تیسری مرتبہ 18 جون بروز اتوار کو یہ 5 سیاحوں کو سمندر میں غرق ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے جا رہی تھی کہ اس کا رابطہ سمندر کی سطح پر موجود اپنی معاون کشتیوں سے ٹوٹ گیا۔ سفر کے آغاز کے 1 گھنٹہ اور 45 منٹ کے بعد ہی ختم ہو گیا، جس کے بعد پوری دنیا میں اس کی خبر پھیل گئی اور اس کی تلاش کے لیے کوششیں ہونے لگیں۔ یاد رہے کہ اس آبدوز پر 96 گھنٹے زندہ رہنے کی آکسیجن موجود تھی، لہٰذا یہ امید تھی کہ اگر اس آبدوز کو کوئی حادثہ پیش نہ آیا اور اس کا محض رابطہ منقطع ہوا تو اسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹائٹن پر پہلی مرتبہ جانے والے ایک جرمن سیاح آرتھر لیوبل کہتے ہیں کہ یہ آبدوز مکمل طور پر محفوظ نہیں تھی۔ اپنے سفر کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں، آبدوز کے بیٹری سسٹم میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے تھے، تاہم بالآخر یہ آبدوز ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، اور انہوں نے وہاں 3 گھنٹے اس کی واحد کھڑکی اور اس پر موجود کیمروں کی مدد سے ملبہ دکھایا اور پھر بحفاظت واپس لوٹے۔ البتہ وہ یاد کرتے ہیں کہ آبدوز میں درجہ حرارت کم و بیش 4 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ یہ چھوٹی سی آبدوز تھی جس میں 4 سے 5 افراد ایک دوسرے سے جڑ کر ہی بیٹھ سکتے تھے۔ ٹائٹن دراصل ایک مکمل آبدوز نہیں تھی بلکہ آبدوز جیسی تھی، کیونکہ یہ محض چند گھنٹے تک سمندر کے نیچے رہ سکتی تھی، جبکہ ایک مکمل آبدوز کئی ماہ تک سمندر میں رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گزشتہ ہفتے یعنی 18 جون 2023 کو ٹائٹن میں 5 افراد سوار ہوئے، جن میں اس آبدوز میں کمپنی کے مالک اوشن گیٹ اسٹاکٹن رش اور برطانوی کاروباری شخصیت ہیمش ہارڈنگ، فرانسیسی پروفیشنل غوطہ خور پال ہنری اور پاکستان کے کمپنی اینگرو کے وائس پریزیڈنٹ شہزادہ داؤد اور ان کے جوان سال بیٹے شامل تھے۔ ٹائٹن نے تقریباً 4 کلومیٹر سمندر سے نیچے جانا تھا جہاں ٹائٹینک کا ملبہ پڑا تھا۔ اس تک پہنچنے میں اسے 2 گھنٹے اور 45 منٹ لگنے تھے، جس کے بعد اس نے 3 سے 4 گھنٹے تک ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنا تھا اور پھر واپسی کا سفر کرنا تھا۔ اس پورے سفر کا کل دورانیہ کم و بیش 10 سے 11 گھنٹے کا تھا۔ زمین کی سطح پر انسانوں پر کرہ ہوائی یعنی زمین کی فضا میں موجود گیسوں کا دباؤ ہوتا ہے جو ہر وقت ہم پر رہتا ہے۔ یہ ایک ایٹم یعنی ایک ایٹماسفیئر پریشر کہلاتا ہے، لیکن چونکہ انسان زمین پر ہی رہتے ہیں اور ان کا ارتقاء زمین پر ہی ہوا ہے، لہٰذا ہم اس دباؤ کے عادی ہیں اور یہ ہمارے لیے کوئی نارمل ہے۔ لیکن اگر آپ زمین کی سطح سے اوپر ہوا میں اڑیں تو یہ دباؤ کم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اوپر کی فضا کثیف ہے، کم ہوا کے باعث آپ پر کم دباؤ پڑتا ہے، اور اگر آپ خلا سے نکل جائیں تو یہ دباؤ مکمل ختم ہو جائے گا۔
تاہم اس سے الٹ اگر آپ سمندر میں جائیں تو دباؤ مزید بڑھ جاتا ہے۔ سمندر کا پانی فضا میں موجود گیسوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، لہذا سمندر میں ہر 10 میٹر کی گہرائی کے بعد آپ کے جسم پر دباؤ 1 ایٹم مزید بڑھتا رہتا ہے۔ اگر آپ سمندر میں محض 10 میٹر نیچے جائیں تو آپ پر دباؤ یا پریشر 2 ایٹم ہو جائے گا، اور یہ کم و بیش کھانا بنانے کے لیے استعمال ہونے والے کوکر کے اندر کا پریشر ہے۔ اگر آپ نے کبھی پریشر کوکر کو پھٹتا دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ اگر آپ سمندر میں 4 کلومیٹر نیچے جائیں تو آپ پر دباؤ زمین پر دباؤ کے مقابلے میں تقریباً 400 گنا زیادہ ہوگا، یا پریشر کوکر کے دباؤ سے 200 گنا زیادہ ہوگا۔ ٹائٹن آبدوز کو ٹائٹینیم دھات اور کاربن فائبر سے بنایا گیا تھا جو اتنا دباؤ برداشت کر سکتی تھی، بشرطے یہ کہ مکمل طور پر یہ سیل ہو اور اس میں کوئی فریکچر نہ ہو، اور نہ ہی اس کی باڈی کہیں سے کمزور ہو۔ اگر ایسا ہو تو ایسی صورت میں نیچے جاتے ہوئے پانی کا دباؤ بڑھنے کے باعث اس کے کسی کمزور حصے پر پڑے گا اور اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، اور بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ 5 روز تک اس آبدوز کو گہرے سمندروں میں کشتیوں اور روبوٹس اور سمندری ڈرونز کی مدد سے تلاش کیا جاتا رہا، اور کل اس کے ملبے کا کچھ حصہ ٹائٹینک جہاز کے ملبے سے چند سو میٹر کے فاصلے پر ملا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس آبدوز میں ممکنہ طور پر لیک یا فریکچر آیا ہے، جس کے باعث اس پر پانی کا دباؤ بڑھا ہے اور چند ملی سیکنڈز میں ہی پچک گئی۔ یہ اتنا قلیل وقت ہے کہ اس میں آبدوز میں موجود انسانوں کا دماغ موت کو محسوس ہی نہ کر سکا ہوگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا مکمل جسم پچک کر پاش ہو گیا ہوگا۔ اس آبدوز کی تلاش میں امریکہ، کینیڈا اور فرانس تینوں ممالک کی بحریہ اور ریسکیو ٹیمیں شامل تھیں، اور 5 روز تک اس کی تلاش میں تقریباً $65 لاکھ سے زائد کا خرچ آیا۔ حادثے کے بعد بین الاقوامی تنظیمیں اور بحری سفر میں حفاظت کے لیے قائم ادارے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کمرشل آبدوزوں کو محفوظ بنانے کے لیے مکمل ضابطۂ کار، قوانین اور سرٹیفیکیشن واضح کی جائے کہ آئندہ ایسے ممکنات حادثے سے بچا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔